سلامونه مې واخلئ صابر جان یم امید ساتم چې خوشحاله به کمار دانش دا یو سنیټر دی په اسمبلی کې د یو بیان کړی دی او ډېر ښکلی تقریر یې کړی دی و بله دا د مزې خبر دا ده چې دی مسلمان هم نه دی هندو دی کومې خبرې چې ده کړي دا زمونږ چې څومره هم سپیکران دي سنیټران دي دا مونږ هغې نه ایکسپیکټ کوو چې یاره دوی دا خبرې وکړي خو هغه چې کومې خبرې کړي دي نو زمونږ په دې مسلمانانو سپیکرانو او سنیټرانو باندې داسې لګي لکه چې څوک پې ډزې کوي دا تاسو واورئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ خوشحاله راته اوسئ بحیثیت غیر مسلم میرے لیے شرم کا مقام ہے سر آپ دیکھیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے مگر کیا پاکستان میں تو شیطان کھلم کھلا گھوم رہا ہے آپ دیکھیں کیلے کا ایک درجن رمضان شریف سے پہلے 150 روپے کا تھا آج 400 450 روپے کا ہے اسی طرح سے سیب کی قیمت دیکھیں اسی طرح سے آپ گوشت کی قیمت دیکھیں اسی طرح دوسری ضرورت زندگی دیکھیں سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں سر میں غیر مسلم ہوں مجھے بھی شرم آ رہی ہے سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر میرے دوست ہیں مجھے کہتے ہیں کہ دنیش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو یہ عمل دے کر دنیش کمار کلمہ پڑھے گا پہلے آپ ان شیطانوں کو جو ذخیرہ اندوز ہے جو منافع خور ہے ان کو تو مسلمان بنائے پھر دنیش کمار کے اوپر آ کر تبلیغ کر میں چاہتا ہوں یہ رولنگ دے کہ جب تک ان کو مسلمان نہیں بناتے ہم پر تبلیغ نہیں کریں گے جناب اعلیٰ جناب اعلیٰ میں آتا ہوں ابھی کہ ہمارے کل خیبر پختونخوا میں جس طرح سے مجھے یاد دلایا خیبر پختونخوا میں دیال سنگھ کو قتل کر دیا گیا اس کا قصور کیا تھا آپ کو پتا ہے اس کا قصور یہ تھا کہ وہ کرانہ اسٹور پر تھا اس نے رمضان پیکج دیا تھا رمضان میں سستی اشیاء بیچتا تھا اس کو قتل کر دیا گیا جناب اعلیٰ اسی طرح سے وہاں کل پشاور میں ہی ایک کرسچن سینیٹری ورکر ہے کاشف مسیح اس کو بھی قتل کر دیا گیا اسی طرح سے گزشتہ دنوں کراچی میں سرجن بیربل کو جو کہ آنکھوں کا سرجن تھا وہ مشہور سرجن تھا اس نے بلوچستان اور سندھ میں کئی فری آئی کیم لگائے اس کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا جناب اعلیٰ ہم کے کہاں جا رہے اسی طرح سے سر میں آپ کو بتا دوں یہ پہلے بھی میں نے ریفر کروایا تھا انٹیریئر کمیٹی کو پپو نریش تھا سندھ میں پپو نریش ٹھٹھا کے قریب وہاں پر اس کی لاش ملتی ہے اس کے ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے بعد ازاں پتہ پڑتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا اور قاتل نامینیٹڈ ہے مگر آج تک نہیں پکڑے گئے تو میں جناب اعلیٰ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ آج یہ انٹیریئر کمیٹی کو بھیجیں اور اس رولنگ کے ساتھ کہ تمام آئی جیز آئے اور ہمیں بتائیں کہ یہ اقلیتوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور میں بتا دوں جو ہمارے دشمن عناصر ہے جو دشمن ممالک ہیں وہ اس طرح کی اگر منظوم حرکتیں ہمارے یہاں لوکل جو ان کے ایجنٹ ہیں ان کے تھرو کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کو میرا کھلا پیغام ہے کہ پاکستان ہماری ماں ہے دھرتی ہماری ماں ہے ہم ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے پاکستان کی اقلیت نہیں ڈرے گی اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہمیشہ رہے گی آگے رہے گی جناب اعلیٰ میرا یہ ہے کہ اس کو کمیٹی میں بھیجیں یہ امپورٹنٹ ہے سر کمیٹی میں بھیجیں 3-4 قتل ہوئے 3-4 جی ہاں ٹھیک ہے جی تھینک یو اور انہیں بھی آپ ممبر بنا دیں سر بالکل ٹھیک ہے جس طرح تنگی صاحب نے کہا تھا آپ بھی میرے ساتھ آفس میں آ جائیں میرے نہیں سر کمیٹی میں بھیجیں آفس میں کیا سر کمیٹی میں بھیجیں بیسیکلی آپ نے 4 بولے ہیں تو ایک بتائیں تاکہ ایک کو بھیجیں تو آپ نے اکٹھے سارے 4 بولے نا انٹیریئر کمیٹی میں بھیجیں کمیٹی میں بھیجیں جی جو کے پی کے سردار صاحب والے ہیں وہ بھیج دیں کمیٹی میں پلیز ٹھیک ہے تھینک پنجاب کے لیے مفت آٹا اسکیم کا اعلان کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ وزیر اعظم پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے تو بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی مفت آٹے کا اعلان کریں گے مگر بدقسمتی سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے انہوں نے مفت آٹے کا اعلان نہیں کیا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پنجاب کا وزیر اعظم ہے جناب مگر
اب جو میں نے حالت دیکھی وہ بگدڑ مچی، وہاں پر 23 لوگ بیچارے شہید ہوئے، تو میں کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ بلوچستان کے لیے اعلان نہیں کیا، وہاں پر بھی ایسا اشر ہوتا مس مینجمنٹ کی وجہ سے۔ جناب کسی کے کہتے ہیں نا شر میں خیر ہوتی ہے، وزیر اعظم صاحب نے بلوچستان کے لیے نہیں سوچا، مگر اس میں بلوچستان کے لوگوں کا خیر ہوا۔ جناب اعلیٰ